الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله المناد سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ کوئی بھی نعمت نہ کسی فرشتے کی طرف سے ہے، نہ کسی نبی کی طرف سے ہے، نہ ولی کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ کس کے طرف سے ہے؟ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، جو کچھ بھی، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. وما بکم من نعمتی، یہ اعتراض یاد رکھو، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت تک، بڑی نعمتیں تو ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی وہ کس کی طرف سے ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. قرآن اللہ نے دیا ہے، اور نبی آخر الزمان ہم کو اپنے محبوبی یہ اللہ نے دی ہے. نبی آخر الزمان بھی ہم کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے بھائیو. ایمان بھی اللہ نے دیا ہے، اسلام بھی اللہ نے دیا ہے، عقیدہ توحید و سنت یہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اور دن قیامت کی جنت بھی اللہ ہی. اللہ اکبر. ہم کو گھر بار، کاروبار، بیوی بچے یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. فصلیں، باغات، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، فیکٹریاں، کارخانے، ملیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ بیوی بچے کس نے دیے ہیں؟ ہم کو صحت کس نے دی ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ قوت کس نے دی ہے؟ دولت کس نے دی ہے؟ نصرت کس نے دی ہے؟ گورنمنٹ حکومت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے میرے بھائی. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان، دانت، زبان، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ وجود کا بال تک یہ کس کی عطا ہے؟ ہر چیز یہ اللہ نے دی ہے میرے بھائیو. یہ ہر چیز اللہ پاک کی عطا ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. تو فرمایا ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ یاد رکھیں ایسا جملہ یاد رکھیں. کوئی ایمان کا لٹیرا اپنا آپ کا ایمان نہ لوٹ لے تو نہیں جی باپے نہیں دیتے، کھلاڑے نے دیا، یہ دیا، وہ دیا. سانو بڑا کوئی دیتا جی بزرگاں نے، باپے نے بڑا کوئی دیا سے نہیں کی دیتا. کیا دیا؟ میری مشکل سے بحث ہو گئی چھوٹے میں. وہ کہہ جی ہم کو اللہ بھی دیتے اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں. جو اللہ نے دیا ہے وہ تو ہے نا، وجود کا بال تک بھی، کان، آنکھیں، دانت، ہاتھ، پاؤں، کاروبار، بیوی بچے، صحت، قوت، ہر چیز یہ اللہ نے دی. اب جو رسول نے تم کو چیز دی ہے وہ بتلا کون سی؟ نام لے رسول کا. کیا دیا رسول نے؟ نام لے. سوچنے لگے کہ آنکھیں کو یہ اللہ دی ہے، کان، بیوی بچے، کاروبار، وجود کا. میں نے کہا وجود کا بال تک میرے اللہ نے دیا تجھ کو. اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ وہ کنفرم کر پا کیا دیا؟ بتلا. نام لے. سوچ کلمہ پڑھایا سر.
میں نے کہا تجھ کو 1400 سال بعد رسول نے کلمہ پڑھا دیا، ابو جہل جو قریبی تھا اس کو نہیں پڑھایا؟ اس کو نہیں پڑھایا جو قریبی تھا، ابو جہل، ابو لہب، مکے کے وڈیرے سردار، سب کو کلمہ ہی پڑھا لیتے تھے۔ نبی تجھ کو بھی کلمہ پڑھا دیا، پھر جنگیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مکہ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر سب کو کلمہ پڑھا لیتے تھے۔ میرے بھائیو کلمہ کون پڑھاتا ہے؟ کلمہ بھی کون پڑھاتا ہے؟ ہمارے نبی نے اللہ کریم کے کرم سے محنت کی، تبلیغ کی، بازیں، نصیحتیں، موجے، بہت کچھ کیا، ہدایت کے لیے زور لگایا، تیل لگایا کلمے کے لیے کہ کلمہ اس کو نصیب ہوا ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے، جو اللہ کو منظور نہیں اس کو کلمہ بھی۔ ایک اور مشرک ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں اس قسم کے لوگ، تو محکمہ ساڈا کم جو ہوا اللہ کی توحید میں ہم گھبرا کے آ جاتے ہیں۔ اگر جی میرے تو میرے باپ میرا خیر ہے، یہ دس منٹ جو تیرا بابا فوت ہویا اکھاں تیرے بابے نے آپ بند کیتیاں کہ تسی کیتیاں؟ بابا تیرا فوت ہویا تے بابے دا منہ بابے نے اپنے آپ ہی بند کیتا تے تسی کیتا؟ بول۔ ہاتھ میں اگر بابے نے آپ ہی سیدھے کر لے سی، پیر آپ ہی سیدھے کر لے سی، بابے نے غسل آپ ہی کر لیا سی، کفن آپ ہی پہن لیا سی، قبرستان آپ ہی ٹوٹ کے چلایا گیا سی، قبر آپ ہی ٹوٹ گیا سی۔ بدبختو سارے کام بابے دے تم نے کیے، جو اپنے کام خود نہیں کر تمہارے کام کیسے کرے گا؟ نہیں بنے عقیدہ بھی نہیں کر سمجھائی۔ جو بابا اپنے فوت ہونے کے بعد کام نہیں کر سکتا، تمہارے کام ابھی زندہ باہر ہے، بابا فوت ہو گیا، دفن نہیں ہوا، اس کے کام کون کرتا ہے؟ جو کرتے ہیں۔ جو اپنے کام نہیں کر سکتا فوت ہونے کے بعد تمہارے کام کیسے کرتے ہیں؟ جس کو موت آ گئی تمہیں زندگی کیسے دے گا؟ جس کے اپنے بچے یتیم ہو گئے تمہیں بچے کیسے دے گا؟ جس کا اپنا گھر بیدار ہو گیا تمہارے گھر آباد کون کرے گا؟ میرے بھائیو ہر چیز کون دیتا ہے؟ ایسا کہ قرآن کو ماں بھی کوئی نعمت سب اللہ، جو بھی تمہارے پاس لوگوں نعمت ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ کس کی عطا ہے؟ ہر نعمت کون دیتا ہے؟ گیلے بنا لو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ کے مشرکوں نے نبیوں فوت شدہ نبیوں ولیوں کو مشکل شاہ بنایا ہوا تھا، آج طلبا مشکل شاہوں کو سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے بار بار ان کو فرمایا کہ مشرکو جن نبیوں ولیوں کی فوت شدہ نبیوں ولیوں کی بات کرتے ہو نا، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ بار بار اللہ پاک فرما رہے، پیچھے بھی کئی آگے گزر گئی ہیں کہ جن فوت شدہ نبیوں ولیوں کی تم ہی بات کرتے ہو، وہ نبی ولی نہ نفع دے سکتے ہیں وفات کے بعد، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نافع بھی کون ہے؟ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ نافع زار، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے۔ یہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو شروع میں اللہ پاک کے صفاتی نام لکھے ہوئے، دوسری سائڈ پہ اللہ کے نبی کے صفاتی نام لکھے ہوئے، ان میں دیکھیں نافع دار، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، یہ اللہ ہے۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو جب فوت شدہ نبی ولی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو موجودہ فوت شدہ بابا نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو نفع نقصان بھی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسكم الضر، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے، ہر چیز کون دیتا؟ اللہ۔ اس کے بعد جب تم کو کیا پہنچتی ہے؟ کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بیمار ہو گئے، وہ کاٹا پڑ گیا، وہ بدحالی آ گئی، وہ دشمنی میں گھیرے گئے، دشمن زیادہ ہو گئے، مشکلوں میں گھیرے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہوئے تو پھر کسی نبی کو نہیں پکارتے، نہ ولی کو پکارتے ہو، نہ فرشتے کو، کس کو پکارتے ہو؟ یہ دیکھو فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر گرا کے پکار کے کس کو پکارتے ہو؟ چیخ کر گرا کر کس کو پکارتے ہو؟ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مشکل میں پھنس جاتے ہو تو پھر کوئی نبی نہیں یاد آتا، پھر کہتے اللہ بچا، اللہ بچا، پھر اللہ ہی اللہ ہوتی ہے۔
پھر نہیں کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ کو نبی کو نہ فرشتے کو نہ باپ کو کسی کو نہیں، اللہ بچا بس اب تو ہی ہے اللہ پاک، عزتیں رکھ لے بس تو ہی ہے، تیرے سے پھر اللہ یاد آتا۔ تو فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب کھول دیتا ہے اللہ تکلیف، دور کر دیتا ہے اللہ تم سے تکلیف کو، کیا کرتا ہے اللہ تم سے تکلیف کو بیمار سے صحت دے دی اللہ پاک نے، بدحال سے خوشحال کر دیا، گھاٹا پڑ گیا تھا اللہ نے کام چلا دیا، پیسے دے دیے، عزت دے دی ہے جی، پھر کاٹن کا سوٹ پہن کے، کرنڈی کا سوٹ پہن کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، کار میں بیٹھ کے سیٹ کے سوٹے لگانے لگ گئے۔ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب اللہ خوشحال کر دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، صحتیں دے دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، اللہ فرمانے سے ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایک فریق تم میں سے کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک فریق کیا کرتا ہے تم میں سے شرک کرتا ہے۔ مولوی صاحب پیسے دی ساڈے کول، اچھے اسپتال علاج کرایا، بچ گئے، ورنہ ساڈا پتہ نہیں کی بننا سی، حالات بڑے خراب ہو گئے تھے مولوی صاحب، مزار سے جا کے بابے نے سلام کیتا ہے، بابے نے نظر کرم کر کے باں پھڑ لی، حالات سیدھے ہو گئے نے، پھر کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں میرے بھائیو۔ جو صحتیں دیتا ہے، جو حالات بدلتا ہے، جو عزتیں دیتا ہے، جو بیماریوں میں کمڑ کی ایک فصل سے نکالتا ہے، وہ کوئی یاد نہیں، پھر کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، ایک فریق تم میں سے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کیوں شرک کرتے ہیں لوگ، تاکہ اس نے نعمت دی ہے، تاکہ انکار کرے، ناقدری کریں وہ اس چیز جو ہم نے ان کو دی ہے، یعنی جو نعمت دی ہے اس کی ناقدری کریں شرک کر کے۔ اللہ پاک نعمت دیتا ہے، جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اور نعمت دیتا ہے، اور جب ناقدری کرتا ہے اللہ پاک کی نعمت کی تو اللہ پاک وہ نعمت اس سے چھین کے نا اس کو دیتا ہے جو اللہ پاک کی نعمت کی قدر کرتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے قرآن کی بھی قدر نہیں کی اور نبی آخری زمانے کی بھی قدر نہیں کی، اور مدینے والوں نے قرآن کی بھی قدر کی اور نبی آخری زمانے کی کیا کی، قدر کی۔ وہ مکے والے قرآن کی، نبی آخری زمانے پہ قدری کر کے دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے، اور مدینے والے قرآن کی قدر کر کے، نبی کی قدر کر کے دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، مکے کے مشرکوں نے نبیوں ولیوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، اور پھر اپنے شریکوں کے نام کے نا اپنے جانوروں میں سے، اپنی کھیتیوں میں سے ایک حصہ نکالا کرتے تھے۔ آپ نے آگے بارے پڑھا ہے کہ مکہ کے مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے نام پہ کیا نکالتے تھے، ایک حصہ جانوروں سے اور کھیتیوں میں سے نکالا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے مقرر کرتے ہیں یہ مشرک ان کے لیے جن کے متعلق یہ جانتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے ان کے حصے مقرر کرتے ہیں ان معبودوں کے جن کو، ان کے اپنے معبودوں کے متعلق علم نہیں ہے، اپنے معبودوں کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے کہ یہ معبود ہے، ایک معنی اس کا یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حصے مقرر کرتے ہیں مشرک ان کے لیے جو جانتے ہی نہیں، فوت ہو گئے، جانتے ان کو پتہ ہی نہیں کس نے ہم کو اللہ کا شریک بنایا، کون ہماری قبر پہ آیا، کہاں سے آیا، کس غرض سے آیا، کیا لے کے آیا، پکڑا چھترا کو دیگ لے کے آیا، کون ہماری قبروں پہ مجاور بلند گدی پر کوئی پتہ نہیں کہ اللہ پاک فرما رہے کس نے میلے کو اس کو والی کرے، نہیں پتا بزرگوں کو اللہ پاک فرما رہے جو فوت ہو گئے، اور کس نے تمال پائی، کس نے ڈھول بجایا، سرنگی بجائی، طبلہ، کس نے لکیرانی سے بہت کا کنواں لگایا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائی جائے، اللہ پاک فرما دے جانتے ہی نہیں۔ فرمایا کیا کرتے ہیں مسلم لوگ ان کے لیے جو فوت ہونے کے بعد کچھ جانتے ہی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، نصیب ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جانوروں میں سے اور اپنی کھیتیوں میں سے۔ ہاں وہ آگے فرما دیا مما رزقناہم،
اس چیز میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جانور دیے، کھیتی جو بھی دیا. یعنی جو بزرگ جانتے ہیں کہ فوت ہو گئے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، ان کے نام کا ایک حصہ نکالتے ہیں جو رزق ہم نے دیا. رزق ہم نے دیا اور حصہ ان کے نام کا، غیر اللہ کے نام کا حصہ. اللہ دودھ کون دیتا ہے؟ جو جی شاید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. کون لوگ چاول کون دیتا ہے؟ چینی کون دیتا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا کرم ہے کھیر کی دیگ بھی اسی کے نام پہ تقسیم ہو. کون ہونی چاہیے کہ نہ ہونی چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کھیر کی دیگ تقسیم نہ ہو تو کھیر کی دیگ کس کے نام پہ تقسیم ہو؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام پہ کھیر کی دیگ تقسیم کرو اور ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچاؤ. اگر ان کے نام پہ تقسیم کرو گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کھیر کی دیگ سے راضی اور خوش ہو کے میرے کام کر دے گا یا کروا دے گا، یہ شرک ہے. یاد رکھنا یہ شرک ہے اور وہ دیگ حرام ہو جائے گی. کوئی بھی دیگ، کوئی بکرا چھترا، کوئی بھی بیاج اس کے نام پہ دو، ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ. فرمایا تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. اللہ پاک نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ نے اپنی قسم کھائی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لتسألن عما کنتم تفترون، البتہ ضرور پوچھا جائے گا تم سے مشرکو جو تم جھوٹ باندھتے تھے. چھوڑا نہیں جائے گا. تم نے دنیا میں جھوٹ باندھا نا، وہ جھوٹ کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. تم کیا ضرور پوچھا جائے گا. کس کس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا اور کس کس کو تم نے داتا دستگیر کہا، گنج بخش شہد عالم کہا، غریب نواز کہا، جو لے لال کہا، لجپال کہا. یہ پوچھا جائے گا. کرنی والا، پٹنی والا، ان کی استقار، یہ سب تم سے پوچھا جائے. تم جھوٹ بولتے تھے، سوال کیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرک ایک شرک کرتے تھے. شرک میں جھوٹ. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ بہت بڑا جھوٹ ہے، گناہ بھی بہت بڑا ہے اور شرک جھوٹ بھی بہت بڑا. کوئی دلیل نہیں ہے. اور دوسرا کام یہ کرتے تھے جھوٹا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بناتے تھے اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ بھی جھوٹ ہی ہے. اللہ کی بیٹی ہے کوئی؟ مجھے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. مقرر کرتے اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. یہ مشرک ایک شرک کرتے ہیں جھوٹ. دوسرا جھوٹ یہ ہے اللہ کیا بناتے ہیں؟ بیٹیاں. اللہ کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، اللہ کی بیوی ہے. اللہ کے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اللہ بے نیاز، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا کیا، نہ اس کو اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی، اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں. سب نیچے ہی ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. میں سبحان اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں. اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے اپنے لیے بیٹی پسند کرتے تھے. اللہ کے لیے بیٹی فرشتے، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب کوئی خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی لڑکی کی، تو بھائی صاحب تمہارے لڑکی ہوئی ہے، اللہ نے لڑکی دی تم کو، تو کیا ہوتا ہے سن کے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، سن کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. لڑکی کے مطلب سن کے کہ اللہ نے مجھے لڑکی دی ہے اور اس کو بتلایا جاتا ہے تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سن کے لڑکی کی خبر سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے نڈھال ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا ہے وہ اپنی قوم سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس برائی سے جس برائی کو اس کو خوشخبری دی گئی ہے. ان کی لڑکی کی برائی تھی، لڑکی پیدا ہوا، چھپتا پھرتا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ کسی کی بیوی کے اولاد ہونے والی ہوتی تھی نا تو وہ چھپ جاتا تھا گھر سے نکل کے. اگر وہ پتہ لگتا ہے بیٹا ہے پھر آ جاتا تھا گھر میں، خوشی کرتا تھا اور لوگوں پر، برادری والوں کو بتاتا تھا بیٹا ہوا ہے. ہمارے بھی یہ وہی سلسلہ آتا تھا. کوئی بیٹا پیدا ہونا تو بڑے خوش ہوں گے، پیراں دیتا، فقیراں دیتا، علی بخش، نبی بخش. ہاں بول سکتے تو ہی 500 روپیہ لاؤ، ہاں مٹھائی، آتش بازی، خوش دے. یہ بیٹی پیدا ہوئی
اللہ کا حکم بھائی، اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر، پھر کوئی نہیں پیسے مرتا، پھر مولوی صاحب کوئی نہیں پیسوں دیتا، نہ مٹھائی بنتی ہے، اللہ کے بیٹا دے اللہ پھر بھی خوش ہو، بیٹی دے پھر بھی خوش ہونا چاہیے۔ تو وہ چھپ جاتے تھے، اگر بیٹی ہو گئی پھر چھپا رہتا تھا، اس وقت اب کیا کروں میں؟ اللہ کا قرآن نے یہ بتایا کہ اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ کہ ایون سیکو والا ہورن، اس بیٹی کو روک لے ذلت پر، ذلت کو برداشت کرتے ہوئے دنیاوی لحاظ سے اس کو کیا کر لے، روک لے، اپنے گھر میں رکھ لے، ہم یدسہ فی التریا، پھر اس کو زمین میں گاڑ دے، یہ لوگ جاتے ہیں۔ اور اکثر عرب کے لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے ہیں، اکثر ایک صاحب نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میری بیٹی جب چھٹے برس میں ہوئی نا، چھٹے برس میں لگ گئی میری بیٹی، تو میں نے اپنے گھر والے سے کہا اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، میں نے کہیں لے کے جانا ہے، اس کو نہلایا، بیٹی کو کپڑے پہنائے، اور میں باہر لے گیا اس کو، گڑا میں نے پہلے کھودا رکھا تھا، اس بچی کو اس میں دھکا دے دیا، اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی، وہ بچی چیختی رہی، ابو کو کہتی رہی، اور میں نے مٹی باندھی اس کے اوپر۔ تو میں بڑا پریشان ہوں اللہ کے محبوب، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے کرو، اسلام کی وجہ سے نا اللہ پاک جتنے پیچھے گناہ ہے نا وہ سب صفایا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا بھی گناہ جو شرک ہے، زندہ درگور کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ ان کو معاف کر، تم ایسے کرو، توبہ استغفار کرتے رہو اور صدقہ خیرات کرتے رہو تاکہ اللہ پاک کی ناراضگی دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے ایک بیٹی دی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ شادی کی، اس عمل کے بدلے اللہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، ان کے اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کی، اچھی جگہ شادی کی، اس عمل کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب نے کی اللہ کے جس کو اللہ نے 2 بیٹی ہیں تو میں اس کو بھی جنت دے گا، اس کی 1 بیٹی ہوئی اس کو بھی جنت دے گا اللہ پاک۔ اللہ پاک خزانے جو بھرے پڑے ہیں، ہمارے پاس جو ڈوب جاتے ہیں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کے رحمتوں کے سمندر ہمیں ٹھٹ ہے مارتے رہتے ہیں، ذرا برابر اللہ کے رحمت سمندر میں کمی نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں یہ ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، ان کی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ شادی کی، دن قیامت جو بیٹیاں جہنم اور باپ کے درمیان آ جائیں گی، حائل ہو جائیں گی، نہیں جانے دیں گی باپ کو جہنم۔ بیٹی اللہ دے تو خوش ہوا کرو، بیٹی اللہ پاک، بیٹی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، تم ناراض نہ ہوا کرو۔ فرمایا الا ساء ما يحكمون، خبر برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں مشرک کہ اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے، یہ فیصلہ برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، کہ وہ لوگ حواسن لوگوں جو ایمان نہیں رکھتے ساتھ آخرت کی مثال بری ہے، اللہ کو ایمان نہیں رکھتے، مثال بری مطلب ہے کہ ان کے اندر بری صفتیں ہیں، ان کی بری عادتیں ہیں، پیڑے کم کر دے، پٹھے کم کر دے، اللہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، بیٹی جائے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے جو آخر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری خصلتیں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، بری مثالیں ہیں ان کی۔ تو میں وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے مثال کیا ہے؟ اعلیٰ، اللہ اعلیٰ، اللہ کا شان اعلیٰ، اللہ کے لیے مثال اعلیٰ، اللہ کا شان ہے ہی اللہ کا، اور کس کا ہے شان؟ شان اللہ کا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی شان نہیں ہے، جس کو شان دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، میری بھائی شانیں سب اللہ کی ہیں، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہمیشہ رہے گا سدا۔ گورنمنٹیں حکومتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ، اللہ کی شانیں اعلیٰ ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے اور وہی حکیم۔ زبردست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا زبردست ہے کہ اگر دنیا میں کافروں مشرکوں کو سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہی ہے، لیکن حکیم ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ پاک نے کافر و مشرک کو سزا رکھی ہے، دن قیامت کی رکھی ہے، دن قیامت کی بس ان کی مشرک کو سزا یہی ہوگی، اللہ کافر و مشرک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا، اور جہنم کے اندر نہ یہ مریں گے نہ یہ زندہ رہیں گے، موت و حیات کی قسم قسم رہیں گے۔ دعا مانگا کرو بھائی، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم کو بخشے بخشائے نہیں ہیں، ہر بات پتہ ہے مجھے، اپنا آپ اپنا پتہ ہے، پوری زندگی گزری ہے، کہیں نہ کہیں ٹھوکر ٹھڈا،
لگ جاتا ہے کہ میرے پر دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، توبہ استغفار کیا کرو، ہماری غلطیاں معاف کر کے اللہ ہم کو دن قیامت کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ثم اذا مسكم الضر، بھی جب پہنچ کے تم کو کوئی تکلیف فإليه تجرون، تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، سے جب دور کر دیتا ہے تکلیف تو تم سے اذا فریق منکم بربهم یشرکون، پھر ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ تو شرک اس لیے کرنا لیا فرو ایمان، تاکہ وہ ناقدری کرے اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی ہے، ہماری نعمتوں کی ناقدری کرے۔ فتمتعوا، یہ جملہ رہے گا بھائی، چلا دیا کرو نا۔ فتمتعوا، اللہ پاک نے فرمایا او مشرکو کافرو، جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں نا وہ 4 دن کھا پی لو، موج بہار کر لو۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا ان عیاشیوں بدماشیوں کی وجہ سے، جب جنت کی دائمی نعمتوں سے معلوم ہوئے نا تو پھر تم کو پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور مقرر کرتے واسطے ان کے کہ نہیں جانتے وہ کچھ بھی ہے، کہ اس سے مما اسی سے دیا ہم نے تم کو۔ فاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، کہ البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور مقرر کرتے ہیں یہ لوگ واسطے اللہ کے بیٹیاں، سبحان اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشَاءُونَ، واسطے ان کے جو وہ چاہتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اگر خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ساتھ بیٹی کے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم سے نڈال ہو جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، مِنْ سُوءِ، اس برائی سے جس برائی کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے۔ ایمسکہ، یا تو روک لے اس کو ذلت کو برداشت کرتے ہوئے، ہمیں رس، یا پھر گاڑ دے اس کو زمین مٹی میں۔ الا ساء، خبردار برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین، واسطے لوگ جو نہیں مان لاتے، ساتھ رات کے آخر کے مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ مثل، اور اللہ کی مثال کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے وہی حکیم ہے۔ جزاکم اللہ۔ کی کوڑا بند کر دیں، میں بھیج نہیں کسی ایس ریکارڈنگ پہ